محترم بھائیوں، آج کا ہمارا سبق 18واں پارہ ہے۔ اس میں ایک صورت ہے سورہ نور۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اہم مسائل بیان کیے ہیں۔ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی سورہ نور ہر گھر میں پڑھی جانی چاہیے ترجمے کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مسائل بیان کیے ہیں نا، ان کا تعلق ہمارے گھریلو زندگی کے ساتھ ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور یہ مسائل ویسے تو ہمیں تفصیل سے پڑھنے چاہیے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ 18ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے مؤمنون۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو نمازی ہوتا ہے۔ صرف نمازی نہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں جس کا دل نماز میں نہ ہو اس کے عذاب ہی نماز میں نہیں ہوتے۔ آپ کی دل سے توجہ نماز میں نہیں ہے، آپ حرکتیں کرتے رہیں گے تو پھر نماز کیسی نماز آپ کی؟ وہ نماز نہیں ہوتی، توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، لغویات سے بچنا ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینی ہے۔ نمبر 4، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 5، امانت اگر کوئی رکھوائے تو امانت ادا کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط کے ایک کنارے پر امانت کھڑی ہوگی، جو خیانت کرنے والے ہوں گے امانت خود انہیں پکڑ کر جہنم کے اندر پھینکے گی۔ نمبر آگے، وعدہ وفا کرنا، تو جس کے اندر یہ سارے اوصاف ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الوارثون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدہ وفا کرنے والے جنتوں کے وارث ہوں گے۔ آگے ہے سورہ نور۔ پہلا حکم جو سورہ نور میں ہے وہ ہے زنا کے متعلق۔ زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ زنا کرنے والے لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شادی شدہ، ایک کنوارہ۔ کنوارہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو احادیث کے اندر آیا اسے پتھر مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ اور قرآن کا حکم ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سزا بند کمرے میں نہیں ہوگی، چوک پہ چوراہے پہ کھڑے کر دینی ہے۔ سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کی کتنی سخت سزا ہے کہ کسی نوجوان کو، کسی انسان کو پتھر مار کے رجم کر دیا جائے، بڑی سخت سزا ہے۔ یہ سخت سزا آپ کے اعتبار سے ہوگی، میرے اعتبار سے ہوگی۔ جس بچی کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے اس سے پوچھ کر دیکھیں، اس کے والد سے پوچھ کر دیکھیں، وہ کہے گا میں اس کو زندہ کاٹ دوں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام نے اس مظلوم کو سامنے رکھ کر یہ سزا۔ اور ویسے بھی آپ ذرا تصور کریں، 40 موڑ چوک پہ کسی ایک کو پتھر مار کے رجم کر دیا جائے، کسی میں ہمت ہوگی زنا کرنے کی؟ نہیں ہوگی۔ پورا معاشرہ، کیونکہ زنا سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے، اللہ دنیا جہان کی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہم سے، تو اللہ نے معاشرے کو بچانا تھا، اس لیے یہ سزا ہے۔ اب اگلی بات بڑی اہم بات ہے، اسلام نے سخت ترین سزا مقرر کر دی، لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہر کسی پر الزام لگاتا پھرے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی پر زنا کا الزام نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ سورہ نور کے تحت بات کر رہا ہوں، ایک بندہ یہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ ان آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا۔ ایک ہے نا دونوں گئے تھے، بند کمرے میں گئے تھے، نہیں، میں نے زنا کرتے آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو 80 کوڑے مارو۔ اس نے تہمت لگائی ہے، 80 کوڑے مارو۔ وہ کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا، قسم اٹھاتا ہے، قرآن کہتا ہے 80 کوڑے مارو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس گواہ موجود ہے، ہم نے 2 لوگوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے 80 کوڑے مارو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس 2 گواہ ہیں، میں نے بھی دیکھا، 2 لوگوں اوروں نے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلاں کو عین زنا کرتے، قرآن کہتا ہے ان تینوں کو 80 کوڑے مارو۔ جب تک انسان کے پاس 4 گواہ نہیں ہو سکتے، 4 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے ان کو عین زنا کرتے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر زنا ثابت ہوتا ہے۔
ان میں سے 3 کہہ دے عین آنکھوں سے زنا ہوتے دیکھا، چوتھا یہ کہہ دے نہیں زنا ہوتے نہیں دیکھا، بند کمرے میں جاتے دیکھا تھا، قرآن یہ کہتا ہے ان تینوں کو اور اس آدمی کو 80 کوڑے مارو۔ تو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، راہ چلتے کسی بچی پر کسی بچے پر الزام لگا دینا، قرآن اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، کسی کی عزت اچھالنے کو۔ آگے مسئلہ ہے لعان۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے آپ نے کسی کو زنا کرتے دیکھا، آپ 4 گواہ تلاش کر کے لائیں، اس کو دکھائیں اور پھر جا کر جو ہے وہ قاضی کو بتلائیں کہ زنا ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن زنا کرنے والی انسان کی اپنی بیوی ہو تو اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا، اب وہ 4 لوگوں کو دکھا بھی نہیں سکتا، اس کی بیوی کا معاملہ ہے، بیوی کا نہیں اپنی ذات کا معاملہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں مسئلہ لعان۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو عین زنا کرتے کسی کے ساتھ دیکھ لے، اسے 4 گواہ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کا معاملہ ہوگا قسموں پہ۔ جو مرد ہے، جو خامد ہے، وہ 4 قسمیں اٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح عورت اس کی بیوی کہے گی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گی یہ مرد جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو یہ 5 قسموں کے ساتھ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، پھر کبھی طلاق شلاق ہوگی بیچ میں ہی، پھر کبھی یہ دونوں آپس میں نکاح کسی صورت نہیں کر سکتے۔ طلاق میں تو پھر بھی رجوع ہوتا ہے، اس میں دوبارہ رجوع نہیں ہوگا۔ اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچہ عورت کا ہوگا، مرد کا اس بچے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آگے ایک واقعہ ہے، بڑا اہم ترین واقعہ ہے قرآن کا، اس کو بولتے ہیں واقعہ افک۔ چونکہ اس واقعے کا خاص تعلق ہمارے پورے معاشرے کے ساتھ ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ واقعہ یہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے پہ جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیویوں کا قرعہ ڈالتے تھے۔ قرعے کے اندر جس کا نام آتا تھا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ نام آیا حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بنی مستلق، واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں اپنے وہ جو تھا ہودج اس میں بیٹھتی تھی، میں وہاں سے نکلی قضائے حاجت کو چلے گئی، میں جب واپس آئی مجھے پتہ چلا میرا ہار گم گیا، میں اب ہار کی تلاش میں دوبارہ چلے گی۔ اتنے میں قافلہ اٹھ گیا، جو میرا ہودج اٹھانے والے 4 بندے تھے، کہتی میں بڑی ہلکی سی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا میں اندر ہوں کہ نہیں، انہوں نے ہودج اٹھایا، سواری کے اوپر رکھا، قافلہ چلا گیا۔ جب میں واپس آئی قافلہ نہیں تھا، اب میں اکیلی عورت، کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہو گئی، اب موبائل فون تو ہوتا نہیں تو فون کر لو، بھی میں تو پیچھے رہ گیا۔ کہتی ہے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں، جہاں پہ قافلہ رکا تھا میں ادھر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہ ہوتا تھا کہ آپ نے قافلے کے پیچھے ایک بندہ چھوڑا ہوتا تھا، وہ اسی کام کے لیے ہوتا تھا، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی پیچھے رہ جائے، کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے، وہ پیچھے سے آنے والا وہ مسئلہ حل کرے گا۔ پیچھے سے آنے والے صحابی کا نام تھا صفوان۔ اب جب صفوان آیا، ابھی انہوں نے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، تو جیسے ان کی نظر پڑی انہوں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، ماں جی کو اشارہ کیا، ماں جی سواری کے اوپر بیٹھی اور ماں جی کو لے کر قافلے تک پہنچ گئے۔ یہ منظر منافقین نے دیکھا کہ صفوان اور عائشہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، انہوں نے الزام لگا دیا، اور الزام لگانے والوں نے تو ہماری ماں کو نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے کیا ہوا؟ امی عائشہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پہلے والی محبت میرے ساتھ نہیں رہی، مجھے الزام کا پتہ ہی نہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا، الزام لگانے والوں میں ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا مستہ، 3 مسلمان تھے، باقی تو سارے منافقین تھے نا، تو یہ ایک مستہ تھا۔ مستہ کی والدہ مستہ اور حضرت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر جا رہی تھی، مستہ کا پاؤں پھسلا اور انہوں نے کہا مستہ پر اللہ کی لعنت۔ میں نے کہا مستہ تجھے کیا ہو گیا، اپنے بیٹے پر لعنت کر رہی ہو؟ کہا عائشہ تجھے نہیں پتا کیا ہوا؟
اب 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ عائشہ کہتی مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا۔ کہتی ہے تجھے پتہ ہی نہیں مدینے میں تیرے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور ہیں؟ کہا نہیں پتا۔ مستہ نے پھر بتلایا کہ تیرے بارے میں تو یہ الزام مشہور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے سے میرے ساتھ وہ جو بے رخی ہے نا وہ کیوں ہو رہی ہے۔ کہتی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، میں نے آ کر اجازت مانگی اللہ کے رسول میں اپنی ماں کے گھر میں چلی جاؤں؟ کہا ہاں چلی جاؤ۔ کہتی میں اپنی والدہ کے پاس گئی، میں نے اس واقعے کی تحقیق کرنی تھی۔ میری والدہ نے مجھے تسلی دی، کہا بیٹی جب سوکنے ہونا اور تیرے ساتھ تیرا شوہر پیار بھی کرتا ہو پھر اس طرح کے الزام لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں سے تحقیق کی، ان میں سے ایک اسامہ جو حضرت حسن و حسین کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، آپ کے منہ بولے پوترے اسامہ۔ اس سے پوچھا ہے اسامہ تو گھر میں ہمارے رہتا ہے، بچہ تھا، تو ماں عائشہ کو کیسا پاتا ہے؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، علی بھی آپ کے بیٹے تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، علی ماں عائشہ کو کیسا پایا؟ اللہ کے رسول کوئی عیب نہیں، ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا اگر آپ کے دل کو تکلیف ہے تو آپ اپنے دل کی تکلیف دور کرنے کے لیے طلاق دے دیں، لیکن ان کے اندر غلطی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے بریرہ سے پوچھا، گھر میں رہتی تھی، لونڈی تھی حضرت عائشہ کی، بریرہ ماں عائشہ کو کیسا پایا؟ اللہ کے رسول میں سوچ بھی نہیں سکتی، ہاں وہ تھوڑی سی نادان ہے، آٹا گوندتی ہے، بھول جاتی ہے، بکریاں کھا جاتی ہیں، ہاں یہ عیب تو ہے، کمی ہے تھوڑی سی، لیکن اس طرح کی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ لوگ میرے گھر تک پہنچ گئے ہیں، الزام لگانے والے میرے گھر تک پہنچ گئے۔ انصار کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہمیں اشارہ کریں، ہم ان کی گردن اڑا دیں گے جو آپ کے گھر تک پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول اشارہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے، ماں عائشہ یعنی حضرت خدیجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے، کہا عائشہ بات یہ ہے اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اقرار کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ کا جملہ کیا تھا؟ اب یہ آپ غور کریں، یہ صحابہ کا زمانہ ہے، نبی پاک موجود ہیں اور بات حضرت عائشہ کی ہے۔ آگے سے کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے رسول اگر میں سچ بولوں کسی نے یقین نہیں کرنا۔ اور محترم بھائیوں وہ تو پھر صحابہ کا زمانہ تھا، قرآن اترتا تھا، ذرا تصور کریں آج کے زمانے میں ایک بچی چیختی رہ جائے، کہتی رہ جائے ہم نے تو یقین ہی نہ کرنا، نہیں بات ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے نا۔ لوگ ایسے تو الزام نہیں نہ لگاتے، ہم تو آگے سے یہ کہتے ہیں کسی بیچاری بچی پر، آپ بھی بچیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، کسی بچی پر الزام نہ لگائیں۔ آپ الزام لگا کر شاید بھول جائیں گے، معاشرہ نہیں اسے چھوڑے گا، وہ بچی جیتے جی مر جائے گی۔ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں سچ بولوں کسی نے یقین نہیں کرنا۔ اگر ماں عائشہ کا کوئی یقین نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھتی تھی کسی نے نہیں کرنا، تو آج کی بیٹی کا کس نے کرنا ہے؟ کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے الزام نہ لگائیں کسی پر۔ کہا میں وہ جملہ بولوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بولا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، میں اللہ پہ صبر کرتی ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ مختصر بات یہ ہے، نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، قرآن اترا، سورہ نور کی 10 آیات اللہ تعالیٰ نے ماں عائشہ کی برات میں نازل کی۔ نبی علیہ السلام آئے، کہا عائشہ تیرے بارے میں قرآن اترا ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہے عائشہ جاؤ نبی پاک کے پاس۔ کہا نہیں جاؤں گی۔ کہا ابھی نہیں جاؤں گی، پہلے میں اللہ کا شکر تو ادا کر لوں، اللہ نے میرے بارے میں قرآن اتارا ہے۔ تو محترم بھائیوں بات یہ ہے، یہ قرآن تو اس وقت اتر رہا تھا، آج تو نہیں اترے گا، آج کسی کی گواہی میں قرآن نہیں اترے گا۔ خدا را کسی پر الزام مت لگائیں، آپ الزام لگا دیں گے وہ بچی سچی ہوگی، اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو سکتا، الزام لگ گیا ہے۔ تو یہ واقعہ افق ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ کسی پر ہمیں الزام جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ آگے 2 مسئلے 3 مسئلے بڑے اہم ہیں، مختصر سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک وہ جو مستہ تھے، مستہ جنہوں نے الزام لگایا تھا، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، مسکین تھے نا، کھانے کو کچھ دیتے تھے۔ کہا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں دوں گا اس کو۔ اللہ نے قرآن اتارا، ابوبکر میں اللہ ہو کے کھلا رہا ہوں، تو کیوں نہیں کھلائے گا؟ بات سمجھ میں بلا کیا آئی؟ بات سمجھ میں یہ آئی آپ نیکی کر رہے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا،
اس کے گناہ کی وجہ سے آپ اپنی نیکی کو چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نیکی جاری رکھیں، گناہ تو اس نے کیا ہے، آپ نیکی کرنی چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، آپ اپنا نیک کام جاری رکھیں، گناہ کرنے والے کا گناہ اس کے سر۔ آگے ہے مسئلہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مسئلے اہم ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں بیان کیا ہے۔ مختصر یہ ہے، سب سے پہلے جب کسی کے گھر میں جانا ہے اپنی منوسیت کروائیں۔ بعض گھروں میں آپ کا بار بار جانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کھانس دیتے ہیں، آپ کی کھانس سے وہ پہچان لیتے ہیں فلاں صاحب آ گئے۔ اپنے جانے کا انہیں تعارف کروائیں، کسی بھی ذریعے سے کروائیں۔ نمبر 2، دستک دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دفعہ دستک دیں، ٹھک 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 ٹھک۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملی واپس چلے جائیں، یہ قرآن کا فرجعوا، گھر میں واپس چلے جاؤ اگر اجازت نہیں ملی۔ نمبر 3، سلام کہیں۔ نمبر 4، گھر میں جب دستک دینی ہے سامنے، بالکل سامنے کھڑا نہیں ہونا، ایک طرف ہو کر، سائڈ پر ہو کر جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ کسی کے گھر میں جانے کی اسلامی جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے آپ گھر میں جائیں، اگر اجازت نہیں ملتی تو نہ جائیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے پردے کا مسئلہ۔ دیکھیے ویسے تو یہ بڑا مفصل مسئلہ ہے، مختصر یہ کہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم بھی دیا اور ساتھ یہ فرمایا عورت جب چلے اس کے چلنے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور قرآن میں تو عورت کے پاؤں تک کا تذکرہ موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتی ہیں اللہ کے رسول جب عورتیں چلتی ہیں نا تو پاؤں نظر آتے ہیں۔ فرمایا اپنے پاؤں سے ایک بلشت کپڑا نیچے رکھو، زمین پہ گھسے۔ کہ اللہ کے رسول پھر بھی پاؤں نظر آئے گا؟ فرمایا اچھا 1 ہاتھ 1.5 فٹ کپڑا نیچے لٹکا دو اگر کسی کا پاؤں نظر آتا ہے۔ عورت کا پاؤں بھی پردہ ہے۔ لوگ یہاں بحثیں کرتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، جب پاؤں کا پردہ ہے تو چہرے کا تو بلاولا پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یعنی چہرہ ننگا چھوڑ دو، پاؤں ڈھانپ لو، تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ اصل مسئلہ چہرے کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پردہ خواتین کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، وہ مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کا جو ہے وہ نکاح کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کی شرائط ہیں چند، ولی کا ہونا، حق مہر کا ہونا، لڑکے کی جو ہے وہ رضامندی کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا۔ آگے ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، اس کے بعد ہماری بات ختم ہے۔ مسئلے کو میں یوں کہوں گا کہ اسلام نے سورہ نور میں ہمارے بیڈ روم کے احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی گھر میں آپ رہتے ہیں، اس مسئلہ یہ تھوڑا سا بریک مسئلہ سمجھے، ایک ہی گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے بچے، آپ کے بھائی کے بچے، مثال کے طور پر آپ کی بہن کے بچے، مثال کے طور پر آپ کے کوئی خادم چھوٹے موٹے بھتیجے بھانجے گھروں میں آتے ہیں۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں، یہ عموماً گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، 2 بھائیوں کا گھر پاس میں، یہ بچے سچے سارے آپس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات میں کوئی بھی بچہ آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ صبح فجر سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ ان 3 اوقات میں آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بچے، کوئی خادم ہے گھر میں چھوٹا، آپ کوئی بھی فرد آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اور قرآن نے کہا ہے یہ وقت قرآن کہتا ہے کپڑے اتارنے کا۔ بعض اوقات ہوتا تھا عرب دور میں بھاری کپڑے پہن کر لوگ جو ہے وہ کام کاج میں جاتے تھے، رات کو سونے کے لیے اپنے وہ کپڑے اتار کر گھر میں سونے کے کپڑے پہنتے تھے، نارمل کپڑے پہن لیتے تھے۔ تو قرآن نے کہا چونکہ اس وقت تم اپنے بھاری کپڑے اتار دیتے ہو، نارمل کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو بغیر اجازت کے کوئی بھی بچہ آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ تو یہ محترم بھائیو قرآن کے مسئلے ہیں۔ تو یہ سورہ نور ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا سورہ نور خدا را گھر میں جائیں، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اس کے اندر اور بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔